نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء۔ اگر ہم حکومتوں کا جائزہ لیں تو ہر حکومت جو وہ بنیادی طور پر جس سوچ اور فکر کے ساتھ منسلک ہوتی ہے وہ ایک ہی دائرہ ہر حکومت کے لیے ہوتا ہے کہ وہ ماضی کی جو حکومت ہوتی ہے اس حکومت کے مقابلے میں اپنے نظم و نسق کے لحاظ سے ایک بہتر کارکردگی کا کوئی پیمانہ جو ہے وہ طے کرنے کا تصور اختیار کرتی ہے، تاکہ جا کے اس کو ماضی کی گورنمنٹ کے ساتھ ایک کمپیریٹو اسٹڈی کے اندر دیکھا جائے تو اس کی کارکردگی جو ہے وہ ایک بہتر زاویے کے ساتھ دیکھی جائے۔ پھر یقینی بات ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنے حال کی کارکردگی کی بنیاد پر لوگوں کی سوچ اور فکر کو اس زاویے میں ڈالنے کی کوشش کرتی ہے کہ جہاں پر حکومت کے ساتھ ساتھ عوام بھی ایک حکومت کو کنٹینیوٹی کے تصور کے ساتھ منسلک کر کے جو ہے وہ ایک اپنے بہتر مستقبل کا جو راستہ جو ہے وہ اس کے ذریعے حاصل کرنے کی سوچ اور فکر اختیار کریں۔ اس طرح دنیا کی ہر حکومت جو ہے وہ ماضی کے ساتھ وابستہ رہتی ہے، اس لیے کہ اس کے لیے کمپیریٹو اسٹڈی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ وہ حال کو اس لیے بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہی حال جو ہے وہ اس کے مستقبل کا بھی تعین کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر پاکستان کے موجودہ نظام کے اندر جا کر دیکھیں تو پاکستان کے نظام حکومت کے اندر جو ہے وہ اس وقت جب پورا نظام حکومت کے ساتھ وابستہ جو ادارے ہیں ان تمام کے لیے جو اہم سوال ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کمپیریٹو اسٹڈی کے لحاظ سے ماضی سے دیکھیں، کیونکہ ماضی کے ساتھ کمپیریزن ڈرا کرنے کے لحاظ سے المیہ یہاں پر یہ جنم لیتا ہے کہ وہ اپنے حال کے جو بہتر ہونے کا کوئی زاویہ جو ہے وہ تشکیل دینے میں کا کوئی معنی و مفہوم حاصل کرنے کا کوئی راستہ جو ہے ان کو حاصل نہیں ہو پاتا۔ اس لیے جب بھی ہم آج کی گورنمنٹ کا ماضی کی کسی گورنمنٹ کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں تو تکالیف اور آزمائش یا لوگوں کے لیے مشکلات کا جو پیمانہ ہے وہ زیادہ بھاری ہو جاتا ہے بنسبت ماضی کے لحاظ سے۔ اس حکومت وقت جو ہے وہ جو بھی ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو ماضی کے کمپیریٹو اسٹڈی کے ڈرا کے بجائے وہ لوگوں کو جو ہے وہ ایک اپنے حال کے اندر جو ہے وہ رہ کر ان کی بہتری کا کوئی تصور دینے کا جو راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اس وقت جو پاکستان کا نظام حکومت ہے اس کے اندر ماضی کا تو کوئی تعلق ہم استوار نہیں کرتے۔ پھر ہم آج کے جو عہد کے حالات و واقعات ہیں ان حالات و واقعات کے اندر جا کر جو کارکردگی کی بنیاد کے اوپر جا کر جو ہے وہ اپنا کوئی مستقبل بنانے کا جو تصور ہے وہ بھی حکومت وقت حاصل کرنے میں ناکام نظر آتی ہے۔ وہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک ملک کے معاشی حالات، ملک کے سیاسی حالات، لوگوں کے تقاضے یا لوگوں کی خواہشات یا لوگوں کی ضرورتیں، انفراسٹرکچر کی جو خامی ہے، یہ تمام پہلو ایسے ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو نظام حکومت ہے وہ لوگوں کے لیے کوئی ڈیلیورنس کے لحاظ سے کوئی ایسا پیغام دینے سے قاصر ہے جس کے نتیجے کے اندر ہم یہ تصور اخذ کر سکیں کہ یہ حکومت جو ہے وہ کوئی کامیابی کا کوئی زاویہ جو ہے وہ بنانے میں کامیاب ہے۔ تو تک ایک ایسی حکومت جو اپنے لیے کوئی کامیابی کا کوئی زاویہ بنانے کے لیے کامیاب نہ ہوتی ہو، وہ اپنے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک مستقبل کے لحاظ سے اپنی وابستگی کو استوار کرنے میں ناکام رہتی ہے۔ اور یہ وجہ کہ پاکستان کے اندر جو حکومت ہوتی ہے وہ اپنی حکومت کے اقتدار کے خاتمے کا جو ہے وہ تصور اسی بنیاد پہ شروع کرتی ہے کہ وہ ایک ایسا عمل اختیار کرے جس کے نتیجے کے اندر جو ہے ان کو انتخابی نتائج سے بالا تر ہو کر جو ہے وہ اقتدار کے راستے تک پہنچنا جو ہے وہ حاصل ہو سکے، یقینی بنایا جا سکے۔ تو لیکن پاکستان کے اندر جو تمام میل پریکٹسز ہیں ان دا پولیٹیکل سسٹم اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنے مستقبل کے لحاظ سے اپنی کارکردگی کی بنیاد کے کوئی ایسا پہلو جو ہے وہ بنانے میں ناکام رہتی ہے جو اس کی کامیابی کی ضمانت بن سکتا ہو۔ تو ان حالات و واقعات کے اندر جا کر اگر عہد حاضر کے اندر صرف ہم اپنے آپ کو پاکستان کے اندر دیکھیں تو چونکہ یہاں پر جو حکومت کو اس وقت کے جو حالات و واقعات کا جو سامنا ہے ان حالات و واقعات کے اندر ان کے لیے یہ جو ماضی سے کمپیریٹو اسٹڈی وہ ڈرا کرنا مشکل ناممکن ہے، تو یہاں پر ہر آنے والے لمحے کے اندر جا کر جب وہ غربت کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے، ایران اسرائیل کی جنگ کے نتیجے کے اندر جو حالات و واقعات لوگوں جس کا شکار ہو چکا ہے، جس کا آئندہ جا کر اس کے اندر مزید جو ہے وہ ترقیوں کا پیدا ہونا ناگزیر نظر آتا ہے۔ تو ایسا کمپیریٹو اسٹڈی کے لحاظ سے ماضی تو اب حکومتوں کی کوئی ترجیح نہیں رہا۔ حال کے اندر بھی رہ کر ان کے لیے جو ہے وہ کوئی کارکردگی کا کوئی ایسا پیمانہ بنانا کہ لوگ ان سے کوئی وابستگی استوار کر لیں، وہ اس لیے ممکن ہے کہ پہلے ہی حالات و واقعات سے لوگ جو ہے وہ اپنی غربت کے اندر جو ہے وہ اضافے کا تصور تو رکھتے تھے، غربت میں کمی کا تصور نہیں رکھتے تھے، لیکن اب ان حالات و واقعات کے اندر غربت کی شرح کے اندر داخل ہونے والے وہ لوگ بھی ہوں گے جو اپنے آپ کو غربت کی شرح سے جو ہے وہ بالا تر تصور کرتے ہیں، یعنی کہ جو مڈل کلاس طبقہ ہے ان کے لیے بھی حالات و واقعات ایران اسرائیل کی جنگ کے نتیجے میں پیدا ہونے والے جو معیشت کے وہ ان کے لیے تکلیف دہ سبب پیدا کرتا چلا جائے گا۔ تو یہ وہ حالات و واقعات ہیں جس کے نتیجے کے اندر جا کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کو جن حالات و واقعات کا سامنا ہے
वो उसे एक मुश्किल दोराहे पर जो है वो लाकर जो है वो खड़ा करते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर जाकर अगर हम एक और जाविये के साथ देखना चाहें तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो मुस्तकबिल के लिहाज से कि जो सियासी निज़ाम है, इस सियासी निज़ाम के अंदर अनफॉर्चुनेटली जो है वो चेंज ऑफ द गवर्नमेंट डजंट मीन द चेंज ऑफ द गवर्नमेंट। The change of the government to become the victim of the ruling government। तो यहाँ पर जो है वो चेंज ऑफ गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट को इसलिए रोकना नागजीर होता है क्योंकि बसूरत दीगर जो ऑप्शन आपके लिए होता है वो पाबंद सलाह। खुद हमारे जो हुक्मरान वक्त है वो ये बयानियां जो है वो नहीं देते, बल्कि वो अपने आप को एक हकीकत के साथ मुंसलिक करते हुए नजर आते हैं कि आज अगर हम हुकूमत में हैं, हुकूमत में नहीं रहेंगे तो जेलों में रहेंगे पाबंद सलाह से। इसलिए ये वो एक ऐसा खौफ है जो निज़ाम के अंदर जो है उन्हें मुस्तकबिल के लिहाज से जो है वो अपने लिए कोई लाहेमल या तरतीब देने के लिए कोई सोच होगा। इसलिए मेरे नज़दीक इस वक्त का जो सबसे बड़ा अलमिया यही है, वो गवर्नमेंट के लिए ये है कि व्हाट नेक्स्ट। क्योंकि अब हालात वाकयात जो है वो अगर माइशत के अंदर देखें तो तबाह ये हाली है। बिल्कुल हम जो मर्जी कहते चले जाए कि ये एक बैन अवी हालात वाकयात का नतीजा है या ईरान की जंग का नतीजा है, लेकिन लोगों की मुश्किल के इजाफे के अंदर ये जो जस्टिफिकेशन है ये किसी महजब से महजब मुल्क के लिए लोगों के लिए भी तस्लीम करना मुश्किल होता है। तो पाकिस्तान जैसे लोगों कौम के लोगों के लिए मुश्किल ही नामुमकिन का तस्वर जो है वो आता होगा। फिर यहाँ पर जो हुकूमत के जो अपोजिशन का जो तस्वर है वो भी इसी बुनियाद पे है कि हुकूमत जो है वो लोगों के मुश्किलात में इजाफे का तो जरिया बनती है, लेकिन उसके हल का उनके पास रास्ता नहीं। तो इसे कहते हैं यहाँ पर हुकूमत वक्त जो है वो लोगों के अंदर जो है वो अपनी सोच और फिक्र के लिहाज से कोई मुस्बत जाविया पैदा करने की ताकत और सलाहियत से अपने आप को ऑब्वियसली जो है वो एक महरूम तस्वर करते हैं। इस तरह वर्ड नेक्स्ट के लिहाज से इसलिए तकलीफ दे अमल है कि अब ये वर्ड नेक्स्ट का सवाल जो है वो सिर्फ सियासी इदारों तक नहीं है, बल्कि पूरे मुल्क के सियासी निज़ाम के साथ वाबस्ता जो इदारे हैं वो भी इसका जो है वो शिकार होते हुए नजर आते हैं। यकीनी बात है कि ये सवाल जो है कि अगर ये गवर्नमेंट चेंज ऑफ द गवर्नमेंट आ जाएगी, व्हाट नेक्स्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट विल बी, तो कौन नेक्स्ट रूल करेगा। तो ये सवाल जो है वो अब सोचने की है उन तमाम कुव्वतों के लिए कि जो इस निज़ाम के अंदर तब्दीली के लिहाज से अपने लिए जो है वो एक ऐसा अमल तस्वर करते हैं कि जो उनके लिए जो है वो एक मस्बत हालात वाकयात का जो आइना दार ना बन सकता हो। तो इसे कहते हैं अब पाकिस्तान के अंदर जो है वो आइंदा के लिए व्हाट विल बी द नेक्स्ट या व्हाट काइंड ऑफ द सिस्टम विल बी द नेक्स्ट, ये एक ऐसा सवाल है जो आज के अंदर उसको रिजॉल्व करना इंतहाई नागुज़ीर है। लेकिन तकलीफ दे पहलू है कि इसका रिजॉल्व करना जो है वो एक नामुमकिन अमल बनता चला जा रहा है, क्योंकि इस हालात वाकयात के अंदर जो है वो गवर्नमेंट की सर्टेनिटी और कंटिन्यूटी को यकीनी बनाना हालात वाकयात के तहत मुमकिन नहीं है। और चेंज ऑफ द गवर्नमेंट के तहत जो है वो एक जो अल्टरनेट ऑप्शन जो मौजूद है वो शायद जो है वो जो वो हमारी किसी डिजायरेबिलिटी के पैमाने के ऊपर जो है वो पूरा ना उतरते। तो ऐसा कहते हैं यहाँ पर अब जो निज़ाम रह गया वो इस मुस्तकबिल के लिहाज से वो एक डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के तहत या एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी के तहत तश्कील दिया जा सकता है। किसी पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटिकल सोच और फिक्र के तहत या मुल्क के हालात और वाकयात के तहत लोगों के सोच और फिक्र के तहत तरतीब देना जो है मुमकिन नहीं रहेगा। तो इसे कहते हैं पाकिस्तान के अंदर व्हाट विल बी द नेक्स्ट, द ऑब्वियसली द ओनली थिंग दैट विल बी द नेक्स्ट दैट विल बी द डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। क्योंकि अब ये सिर्फ अदल इंसाफ के निज़ाम का इतलाक नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तान के पूरे सियासी निज़ाम को होगा। लेट्स होप that we will have a political doctrine, a political way, and the political system to decide what next. But my poor opinion and the present scenario and situation analysis that what next is the only the doctrine of necessity. Thank you very much.